بوڑھا آدمی اور اس کا پوتا۔ ایک وقت کی بات ہے، ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ وہاں اکیلے پرورش کرنے والا ایک باپ رہتا تھا جس کا نام تھا جیک۔ جیک کا نام مشہور تھا جیک دا جولی کے نام سے، کیونکہ وہ ہمیشہ اچھے موڈ میں رہتا، کسی بھی حالات کے باوجود۔ کیسے ہو جیک دا جولی؟ مچھلی پکڑنے جا رہے ہو؟ اوہ، میں مچھلیوں کے ساتھ تیرنا بہتر سمجھوں گا بجائے انہیں پانی سے باہر نکالنے کے۔ تم کمال کے ہو جیک، تمہارا دن مبارک ہو۔ تمہارا بھی رہے جناب۔ جیک اپنے بیٹے ہنسر سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی اچھے سے پرورش کرتا۔ اپنا پورا کھانا کھاؤ ورنہ درندہ آ جائے گا اور سارا کھانا کھا جائے گا اور وہ طاقتور ہو جائے گا۔ کیا تم چاہو گے کہ وہ طاقتور ہو جائے؟ نہیں نہیں، میں نہیں چاہتا۔ ہنسر، نہانے کا وقت ہو گیا ہے، اب چلو، آج بہت ٹھنڈ ہے، میرا دل نہیں چاہ رہا ابا۔ بچے، اگر نہاؤ گے نہیں تو تمہارے دوست تمہارے ساتھ بدبو کی وجہ سے کھیلیں گے نہیں۔ اچھا ابا جان، میں نہاتا ہوں۔ وقت گزرتا گیا، وہ بہت خوبصورت نوجوان نکلا۔ ہر کوئی اسے ہینڈسم ہنسر کہہ کر پکارتے اور جیک کو بوڑھا جیک بلایا جاتا۔ ہنسر اس کا پورا خیال رکھتا۔ ہنسر کو ایک لڑکی پسند آ گئی اور جیک نے اس کی شادی کروا دی۔ وہ بہت خوش تھا۔ اسے کیا خبر تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جیسے جیسے کچھ مہینے بیت گئے، ایلسی نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ وہ ہنسر کو اپنے ابا سے دور کرنے لگی۔ جلد ہی وہ تبدیل ہو گیا۔ وہ اسے اپنے قابو میں رکھتی اور اپنی ہر خواہش پوری کرواتی۔ ہنسر، کہاں جا رہے ہو؟ میں بس ابا کے پاس جا رہا ہوں، یہ پتہ کرنے کہ انہوں نے کھانا کھا لیا ہے کہ نہیں۔ بس تم اپنے ابا کی ہی فکر کرتے رہو، میری کوئی فکر نہیں تمہیں۔ اچھا بابا، نہیں جاتا، تمہارے پاس ہی رہتا ہوں۔ اس طرح ایلسی نے پوری طرح ہنسر کو اس کے ابا سے دور کر دیا اور جیک کے ساتھ بھی بدتمیزی شروع کر دی اور ہنسر کو ان کے خلاف بھڑکاتی۔ مجھ سے تمہارے ابا کے خراٹے برداشت نہیں ہوتے۔ ابا، اپنا خیال رکھیں۔ جلد ہی جیک اور زیادہ تنہا رہنے لگا۔ ایک سال بعد ہنسر کا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ہیرلڈ رکھا گیا۔ جیک بہت خوش ہوا اور اس کے ساتھ سارا دن کھیلتا اور اس کی پرورش کرتا، ٹھیک اسی طرح جس طرح ہنسر کی اس نے کی تھی۔ لیکن ایلسی کو یہ بھی ہضم نہ ہوا۔ وہ ہنسر سے بولی کہ تم اپنے ابا کو اولڈ ایج میں کیوں نہیں بھیج دیتے؟ ہنسر بولا، ہم ایسا نہیں کر سکتے، یہ ان کا گھر ہے۔ ویسے بھی ہیری کا بھی تو خیال رکھنے والا ہونا چاہیے۔ ایلسی نے سر ہلایا، کیونکہ اس نے بھی گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں، اس میں وہ ہیری کو نہ سنبھال سکے۔ 8 سال بعد جیک اور بھی بوڑھا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپتے، اس کی صحت خراب ہوتی گئی۔ ایک دن وہ کھانے کی میز پر بیٹھا تھا۔ کھانا کھانے کے دوران اس کے ہاتھ سے چمچ سے سالن میز پر گر گیا تو بے رحم ایلسی چیخنے لگی، یا اللہ! اتنی قیمتی میز پوش تھا جو انہوں نے گندا کر دیا۔ ہنسر نے اسے چپ کرنے کو کہا لیکن ایلسی نے اسے بھی چپ کرا دیا۔ پھر ہنسر نے طے کیا کہ اگلے دن وہ میز پر کھانا نہیں کھائیں گے۔ وہ کچن میں بیٹھ کر مٹی کے برتن میں کھانا دیا جاتا۔ جیک کے ہاتھ کانپتے کہ ایک دن مٹی کا پیالہ بھی گرا اور ٹوٹ گیا۔ ایلسی گئی اور بولنے لگی کہ تم بوڑھے آدمی سارے برتن توڑے جا رہے ہو، تم اس قابل نہیں کہ قیمتی پیالے میں کھا سکو۔ جیک خاموش رہا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ چھوٹا ہیری یہ سب دیکھ رہا تھا۔ جیک کو اپنے ماضی کی باتیں یاد آئیں۔ اگلے دن لکڑی کا کٹورا لے کر آئی، اس میں کھانا کھاتا۔ ہیری ایک ایسی چیز تھی جو جیک کے چہرے پہ مسکان لاتا۔ وہ ایک دن لکڑی کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ ایلسی اور ہنسر دیکھ کر خوش ہوئے اور بولے، ہیری، یہ تم کیا بنا رہے ہو لکڑی سے؟ ہیری بولا کہ میں آپ کے لیے لکڑی کے کٹورے بنا رہا ہوں۔ ایلسی نے کہا کہ کیوں بیٹا؟ کیونکہ جب آپ دادا جتنے بوڑھے ہو جاؤ گے تو میں آپ کو مٹی کے کٹورے میں
کھانا نہیں دوں گا بلکہ لکڑی کے کٹورے میں دوں گا۔ یہ بات ان دونوں کے دل پر لگی۔ ہنسر بولا، ایلسی ہم سے کتنی بڑی بھول ہو گئی۔ ایلسی نے کہا، ہاں میں مانتی ہوں، ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ ہم نے ابا سے بے رحمی اور بدسلوکی کی ہے۔ ہمارے چھوٹے سے بچے نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں۔ چلو اب ابا سے معافی مانگ لیں۔ اس طرح جیک کا اچھے سے خیال رکھتے اور ان کے ساتھ مل کر کھانا کھایا کرتے۔ تو دوستوں، آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔